تو ملکہ غیرت کو سلام کرنا، حکیم امت کی حکیمہ بیٹی کے حکیمانہ فیصلے کو سلام کرنا کہ وہ جس کی ولایت بلا فصل ہے، اور اس صاحب ولایت کی بیٹی یعنی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا فیصلے دیکھیے کہ اپنے عمل کو اپنے بھیا کے عمل سے ملا دیا اور قیامت تک کے لیے اس صدائے استغاثہ کو فرش عطا کی شکل میں عطا کر دیا۔ یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں بلایا نہیں گیا، یعنی ہمارا کام ہے بلانا، زبردستی فرش عطا پہ لانا کام نہیں ہے، نہیں میرا دنیا کا دل میں نہیں، اسلام پہنچانا ہے، اسلام منوانا نہیں ہے۔ اگر منوانا ہوتا تو موسیٰ کا عصا ہی کافی تھا۔ ارے کیا پڑھے لکھے افراد دیکھے، موسیٰ کا عصا نہیں، اسلام پہنچانا۔ قرآن ہے، آپ اٹھا کر پڑھیے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یعنی کیوں تک آپ پہنچائیے، فرش تک حسین پہنچائیں گے۔ ہمارا سوال ہے کہ آپ سوال تک پہنچائیے اور جواب تک اللہ خود لے آئے گا۔ تو کیا ہم بلانا چھوڑ دیں؟ تقریر تمام ہے۔ کہا نہیں، اسی لیے میں نے کہا کہ کوئی ہے جو میری مدد کو آئے۔ ارے لاکھوں سلام کیجئے جناب زینب کو کہ جب رہائی ملی ہے تو گھر جا کے فرش عطا بچھا سکتی تھی، لیکن اپنے بھیا کے قاتل کے گھر میں بنیاد عزا رکھ دی اور بلا فصل رکھی ہے تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں حسین نے دعوت نہیں دی۔ آپ غور فرمائے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کربلا میں ہی صدائے استغاثہ رہ جائے۔ اس صدائے استغاثہ کی تصویر کو جناب زینب نے فرش عزا بنا دیا۔ یہ فرش عزا نہیں ہے، یہ حسین کا بلاوا ہے، یہ حسین کا اعلان ہے کہ آج بھی اگر کوئی ہو رہا ہے تو حسین کا دروازہ کھلا ہے، وہ چلا ہے۔ یہ مجلس کیا ہے؟ یہ مجلس حریت کا پیغام ہے، یہ مجلس سبق انسانیت ہے۔ عزیزوں، بس بات کو میں نے تمام کیا کہ آپ کے جذبوں کو سلام، آپ کے ولولے کو سلام۔ کتنی دور سے لوگ آتے ہیں، میں تو کم سے کم 3-4 سال سے مسلسل آپ کے درمیان آ رہا ہوں، اور یہ تقریر مفصل نہیں ہوتی، آگے جو تقریر ہماری ہوتی ہے مفصل ہوتی ہے اور ایک سلسلے سے۔ لیکن عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، آج یہ 8 ربیع الاول ہے اور آج ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا روز ہے۔ ارباب اعضاء جتنے امام ہیں، کربلا کے بعد سب کو زہر دیا گیا، اور جانتے ہیں کیسے کیسے زہر دیا گیا؟ کچھ اماموں کو زہر ایسے دیا گیا کہ گھوڑے کی پشت پہ زہر لگایا گیا، اور جب ہمارا امام بیٹھا ہے تو امام تڑپ، اور یہاں تک کہ تاریخ کہتی ہے کہ کوئی نہ تھا کہ جو امام کی آواز کو سنتا۔ عزیزان گرامی، جب رویا کرو تو ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کے رویا کرو۔ بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بچے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ میں مصائب کی ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد تقریر تمام ہے۔ اس کے بعد بھی مقررین ہیں، ان کی تقاریر آپ سماعت کریں گے۔ لیکن تصور کرنا، جب محرم کا چاند نمودار ہوا تھا تو ہر غریب سے غریب انسان سوچتا تھا کہ آج میرے گھر میرا مولا حسین مہمان ہو رہا ہے۔ عزیزوں، جا کے کوئی مجھ سے پوچھے کہ جس کے گھر سال بھر فاتح ہوتے ہیں، جا کے کوئی، ابھی بھی میں گواہی دے رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ابھی بھی کچھ ایسے گھر ہیں جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانا بنتا ہے اور دوسرے وقت بچے وہی کھانا کھا لیتے ہیں۔ ارباب اعضاء، میں ہمیشہ نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اگر ولایت علی کو مانتے ہو تو ولایت کا ایک کرشمہ یہ ہے کہ اپنے پڑوس کے مومن کی خبر ضرور لینا، کہیں وہ بھوکا تو نہیں ہے۔ یہی تو درس تھا جو امام حسین نے دیا۔ مولا کائنات نے آخری وقت کوفے میں یہی خطبہ دیا تھا اور کہا تھا، اے کوفے والوں، یاد رکھنا کبھی بھی کسی لٹے ہوئے قافلے کو تماشائی بن کے نہ دیکھنا۔ یعنی علی کی امامت کی نظریں دیکھ رہی تھی کہ زینب بے مخنعو چادر دیار بدیار پھرائی جائے گی۔ ابھی تو آپ تھک گئے اور آپ بات، بس میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، ایک روایت مجھے پڑھنا ہے اور اس کے بعد الحمدللہ آپ خود کریا کیجئے گا، زیارت الہیہ اٹھائیے اور ہاتھوں کو جوڑ لاؤ کہ اپنی آوازوں کو دبا کے نہ رویا کرو، آوازوں کو بلند کیا کرو۔ عرفاء فرماتے ہیں جب کوئی عزادار آوازوں کو دبا کے روتا ہے تو ہمارا اور آپ کا چوتھا امام اس عزادار کے پہلو میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور رو رو کے مولا کہتے ہیں، اے بھائی ذرا بلند آواز سے رو، اے بھائی ذرا بلند آواز سے رو۔ تو ان پہ رو رہا ہے کہ جن کے جنازوں پہ ہمیں رونے نہ دیا گیا۔ جب ایک 4 سال کی بچی اپنے بابا کو یاد کر کے روتی
تماچے مارتا تھا. چاہیے اٹھائیے زیارت ناہیہ کہ جس میں امام کہتے میرا سلام ہو ان سرے مریدہ پر جنہیں نرسوں پہ معلق کر کے لے جایا گیا. میرا سلام ہو ان سر کھلی بیویوں پر جنہیں تیار بدیار پھرایا گیا. آگے بڑھتے قیامت کے مسائل مولا پڑھتے اور مولا کہتے میرا سلام ہو اگر سن لیا تو یا حسین کہہ کے رو لیجیے گا. میرا سلام ہو میرے اس جد پر جس کے بدن کا گوشت زنجیریں کھا گئی. اجر کو بل زہرا اجر کو بل. اللہ آپ کی آوازیں بلند ہے مولا آپ کی آوازوں پر رحمت کا نزول فرمائے.